الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ منتخب آیات کی وضاحت اور تفسیر اور مختلف مضامین کے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کے منتخب ابواب اور مختلف آیات کا تذکرہ کریں گے، اور جو مختلف مضامین اور موضوعات اس پارہ میں ذکر کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جیسا کہ 18ویں پارے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے بیان کیا تھا کہ 18ویں پارے کے آخر میں سورہ فرقان کی ابتدا اور آغاز ہوا، اور 19ویں پارے میں اسی سورہ فرقان کا آگے مزید تسلسل ہے۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر کفار مکہ کے جو مختلف مطالبات تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو کفار مکہ کے مطالبات کا تذکرہ ہے، ان کے مختلف اعتراضات کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے جو ہمیں لاجک نظر آتی ہے وہ لاجک یہ ہے کہ وہ یہ تمام اعتراضات اور مطالبات اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ جو بات ناپسند تھی وہ یہ تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ پیغام بھی دیتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ یعنی آخرت کی بیان کی گئی باتوں کو وہ برا تصور کرتے تھے، اور بار بار پھر وہ یہی بات کہتے تھے کہ بھائی جس وقت کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پکڑ ہونی ہے، سختی ہونی ہے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے اور ہم پر جو گرفت ہونی ہے وہ کب ہوگی؟ اور وہ اپنے اس عذاب میں تعجیل کا رویہ رکھتے تھے کہ ہم پر جلدی سے عذاب ہے اگر کہ آپ سچے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے جو دو مطالبات بطور خاص یہاں ذکر کیے گئے، اور ان دو مطالبات کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قیامت کے دن سے ڈراتے کیوں ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا فلسفہ زندہ اور بیدار کیوں کرتے ہیں، چونکہ وہ سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تبلیغ میں زور دیتے، اور پھر سب سے زیادہ اسی کا انکار اور اسی کا رد کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں وہ مطالبات پھر دوبارہ ذکر کیے گئے، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تبلیغ کو اس وقت قبول کریں گے کہ جب اللہ رب العزت کے فرشتے براہ راست ہمارے پاس پیغام لے کر آئیں گے، اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت مانیں گے کہ جب ہم براہ راست اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، جس رب کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت ہی لازم اور ضروری ہے۔ تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ رب ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ لیں تو پھر اس کے دیکھنے کے بعد ہی ہم ایمان لائیں گے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جملہ جو غیب کے علوم ہیں، اللہ رب العزت سب سے بڑا غیب ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنا جلوہ اور اپنا دیدار کل قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے مقربین کو اپنا جلوہ اور دیدار عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان لانے کا جو انحصار ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ایمان سب سے پہلے غیب پر لایا جائے، اور غیب میں سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو رب ذوالجلال کو بغیر دیکھنا ہی حقیقی معنوں میں ایمان کی معراج ہے۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے، اور پھر ایمان لانے کے بعد جب انہیں یہ طعنہ دیا جاتا تھا کہ تم ایک بن دیکھے رب کو مانتے ہو، تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے کیا ہوا اگر ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیکھا ہے، ان کا دیکھنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے دیکھ کر رب کی تصدیق کی ہے، اور ہم مصطفیٰ کی بات کو کامل ایمان کے ساتھ اپنے دلوں میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ ایمان کی معراج ہے کہ غیب پر جتنا پختہ یقین اور ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس ایمان کی دولت کو اتنی ہی
سربلندیاں اور سرشاریاں عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں ایک عرض پیش کریں گے، اور وہ عرضی گویا کہ ایک طرح سے شکایت کے طور پر ہوگی کہ وہ نافرمان لوگ کہ جنہوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تھا، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ باری تعالیٰ کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا، میں انہیں قرآن کی آیات بتاتا رہا مگر یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہے۔ یہاں جو قرآن کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے، مفسرین نے اس پر کل 5 اقوال ذکر کیے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلی مراد یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو قرآن کو سنا اور نہ ہی اس قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ اس کے ذریعے سے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی جانب اشارہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن کو مانا، نہ اس پر ایمان لائے، اور نہ ہی قرآن کو سن کر اس کی تعلیمات سے انہوں نے رشد و ہدایت کو حاصل کیا۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ یہ قرآن پڑھتا بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم کس صف میں داخل ہیں؟ ہم قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر قرآن کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق یہ قبیلہ مسلمان ہوگا کہ جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر قرآن کی تعلیمات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسرا طبقہ مفسرین کی نظر میں یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو منصف اور حکم نہیں بناتے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر جب دنیاوی معاملات میں انہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یا کہیں تصفیہ کا موقع آتا ہے، یا کہیں انہیں انصاف کی حاجت اور ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ فیصلہ اپنی عقل کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس موقع پر کہ جب ان کا اپنا ذاتی مادی مفاد سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور قرآن کے احکامات جو اللہ رب العزت نے قائم فرمائے ہیں اس سے نور اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چوتھا یہ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، مگر قرآن میں اللہ رب العزت نے جن اسرار و رموز کو رکھا ہے اور جو معنی اور مفاہیم کی وسعت قائم رکھی ہے، اس پر غور اور تدبر نہیں کرتے، یعنی صرف اپنے آپ کو ایک نیوٹرل مسلم کے طور پر سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مان لیا، قرآن کو سمجھ لیا اور قرآن پر عمل کر لیا، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ مگر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا جائے گا کہ باری تعالیٰ یہ جو اتنا وسیع علم قرآن کی صورت میں تو نے انہیں عطا کیا تھا، انہوں نے اس میں غور اور فکر اور تدبر نہیں کیا۔ اور پانچواں فرمایا کہ وہ قلبی امراض میں مبتلا افراد کے جن کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا، یا جن کے دلوں میں کوئی ایسی باطنی بیماریوں نے جنم لے لیا، تو ان قلبی خباثتوں سے اپنے دل کو محفوظ اور مامون کرنے کے لیے انہوں نے قرآن سے نور حاصل نہیں کیا اور قرآن سے شفا حاصل نہیں کی۔ تو اگر مفسرین کے ان تمام اقوال کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ پھر بہت سارے امور ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ان کے بارے میں اور ان طبقے کے لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن شکوہ فرمائیں گے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے ذات میں اور ہمارے دلوں میں پوشیدہ اور پنہاں ہیں کہ ہم صحیح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اتنی بڑی دولت قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس دولت کے ملنے پر ہمارا رویہ کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی کتنی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے، سمجھنے، غور و فکر تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں،
ہماری تگ و دو جستجو اور ہمارا شوق کتنا ہے، یہ ہر صاحب ایمان اپنے اعتبار سے اور اپنے تئیں اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ہمیں اصلاح احوال کو اس اعتبار سے بھی ضرور دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ان کفار مکہ کا رد فرمایا ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑاتے تھے اور مختلف قسم کے استہزاء کیا کرتے تھے، اور یہ بات بڑے فخر سے کہتے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ہم ہیں کہ مضبوط ہیں، پختہ ہیں، ہم شرک پر جمے رہے ہیں اور ہم نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ وہ کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے کر، حضور کو اذیت دے کر اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ لوگ تو ان کی جانب کھچے چلے جا رہے ہیں، مگر ان کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ مگر اللہ رب العزت نے یہاں انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو اپنی ان شرکیہ معاملات کے اعتبار سے اور بدترین گستاخیوں کے ذریعے سے اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کا عذاب لازم کر رہے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے جب وہ عذاب پائیں گے تو وہ انتہائی سخت اور بدترین سزا ہوگی، اور اس دن وہ کسی طور پر بھی مفر مقر نہیں کر سکیں گے، اور فرمایا کہ اس دن تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے کسی طرح کا وہ اعتراض بھی پیش نہیں کر سکیں گے، اور فرمایا کہ وہ بدترین سزا ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی۔ پھر آگے مزید فرمایا گیا کہ اس قسم کی نازیبا حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اپنے عقل اور اپنے شعور کی بنیاد پر قرآنی تعلیمات کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایک طرف اللہ کا فرمان ہو اور دوسری طرف وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائیں، فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان فرما دیا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ تو جو عقل پر قرآن کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کو جانچنے کی اور اسے عقل کے پلڑے میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو انسان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہے، بلکہ یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہمیں ذرا اپنا محاسبہ اور اپنا مشاہدہ اور اپنے معمولات پر نظر کرنی چاہیے، کہیں ہم تو اللہ رب العزت کے احکامات اور تعلیمات کے سامنے اپنی عقل کو لے کر نہیں آتے، کہیں ہم اپنے عقل و شعور پر فخر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر اعتراض تو نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک طائرانہ نگاہ بھی ڈالیں یا پھر طائرانہ نگاہ کو چھوڑ کر تھوڑا سا غور اور فکر اور تدبر کر لیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ دنیا بھر میں کئی معاملات میں ہم ایسی سوچ اور فکر ضرور اپنے دلوں میں جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں اور اپنی عقل کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ جراثیم ہماری عقل و خرد میں پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں نہ صرف جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے کائنات کے مختلف مظاہر کا ایک دفعہ پھر تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح سے رات انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی سورج کی جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز روشن اور منور ہے اور ہر چیز کھلی کھلی نظر آتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے اور رات کی جو چاندنی ہے وہ ہر چیز کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، تو فرمایا کہ وہ رات کو پھر ہم نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے کہ دن بھر میں جو تم نے مشقت کی ہیں، جو تکالیف برداشت کی ہیں، جو محنت اور کوشش کی ہے، پھر رات جب تمہیں ڈھانپ لے تو پھر اس رات میں تم نیند کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون دو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ ہمیں ذرا اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارا دن کی ابتدا اصولی اعتبار سے تو فجر کی نماز سے ہو جانی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معمولات اور اپنی روٹین کو اس قدر ڈسٹرب کر رکھا ہے کہ ہماری صبح ہی دن کے 11-12 بجے ہوتی، اور پھر جیسے ہی دن ختم ہونے لگتا ہے اور رات جسے ہمارے آرام اور سکون اور نیند کے لیے بنائی گئی، ہم پوری راتوں کو جاگ کر وہ راتیں کالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بالکل بے مقصد اور بے سود امور میں اپنے آپ کو ان راتوں میں مشغول کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی روٹین کو قدرت کے نظام کے مخالف کریں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات
اور اس کے اثرات ہمارے مزاج اور ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگیوں سے صحیح معنوں میں اگر ثمرات حاصل کرنے ہیں، نتائج حاصل کرنے ہیں، تو ہمیں نظام قدرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ دن جس کام کے لیے ہے دن کو اسی طور پر اختیار کیا جائے، رات جس کام کے لیے ہے رات میں انہی امور کو سر انجام دیا جائے، تو تب ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی جملہ کائنات کی تمام مخلوقات ہمیں کس انداز میں فیضیاب کرے گی اور ہم اس سے کس خوبصورتی کے ساتھ اکتساب فیض کر سکیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ رات تم پر چھا جاتی ہے، یہ رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی کہ تم اس میں اپنی نیند کو پورا کرو، اور ہم نے دن کو وجعلنا النہار معاشا کہ ہم نے اس دن کو تمہارے لیے کسب معاش کے لیے بنایا ہے، اور اس دن کی ابتدا فجر کے وقت سے ہی ہو جاتی ہے کہ تم اٹھو اور اسی صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت کی bارگاہ میں دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، نماز فجر ادا کرو، اور پھر نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد رب کے فضل کو اور رب کی جانب سے برکت اور رحمت کو تلاش کرنے کے لیے کسب حلال کی تگ و دو میں لگ جاؤ۔ پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت تمہارے مال میں اور تمہارے رزق میں کس قدر برکت فرماتا ہے۔ بس سوچنے اور سمجھنے کی صرف محض بات اتنی ہی ہے کہ ہم نے اپنے معمولات زندگی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کیے گئے معمولات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر ہم نے اس کے مخالف سمت میں اپنی زندگیوں کو قائم کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمیں بہت سارے نقصانات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حوالے سے سوچ اور فکر کو وسعت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے پانی کے دو طرح کے سوتے بہا دیے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی ہے، اور پوری دنیا میں یہ دو مختلف قسم کے پانی ہمیں زمین میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر فرمایا کہ ان دونوں پانیوں کے درمیان ہم نے ایک پردہ قائم فرما دیا ہے۔ میٹھا کھارے کے ساتھ نہیں ملتا، کھارا میٹھے کے ساتھ نہیں ملتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جدا رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پانی کو جب انسان کے لیے تخلیق کیا ہے تو پھر اسی پانی کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے انسان کے درمیان دو قسم کے رشتوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک رشتہ پیدائش کے سبب سے بنتا ہے اور ایک رشتہ اس کے نکاح کے سبب سے بنتا ہے۔ یعنی پیدائش کے سبب سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت نے بڑی طاقت اور قوت عطا کی ہے، اور پھر جوانی میں جب وہ نکاح کے مرحلے سے گزرتا ہے اس کے ذریعے سے جو اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پہلے وہ رشتہ اس کی اہلیہ کے ساتھ جڑتا ہے، پھر اہلیہ کی وساطت سے اس کے ساس اور سسر کے ساتھ جڑتا ہے، اور پھر اس اہلیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اولاد کے رشتے میں اسے جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح کہ جیسے پانی کے ایک قطرے سے ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اسی پانی کی ہی حیت سے ہم نے اسے دو مختلف رشتہ داریوں میں تقسیم فرمایا۔ تو فرمایا کہ ایک رشتہ داری پیدائش کے ذریعے سے اور دوسری نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ان مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ جو فلاح یافتہ مومنین کہلاتے ہیں۔ یہاں رب ذوالجلال نے جو عنوان باندھا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ یہ صفات ان کی ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہاں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو تواضع اور انکساری کو اختیار کرتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی ذات میں تمہیں کوئی غرور، تکبر اور انا اور بڑائی نظر نہیں آتی ہے، اور جب ان سے کوئی کم علم یا جاہل بحث کرنے لگتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت تجھے سلامتی دے، میں تجھ سے بحث نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی کم علم اور جاہل مخاطبہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اسے سلام کہہ کر اپنے رستہ لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بحث مباحثے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کی رحمتوں، اس کی بخششوں اور اس کی مغفرتوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب انہیں ہم مال عطا کرتے ہیں تو پھر وہ مال کو فضول خرچی میں صرف نہیں کرتے، اس میں اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی پھر وہ اس پر
सांप बन कर बैठ जाते हैं, उसमें कोई बुखल नहीं दिखाते। फरमाया कि वो एतदाल और मियाना रवि के साथ जहाँ खर्च करने का मरहला आता है वहाँ खर्च भी करते हैं, और जहाँ माल रोकने का मौका आता है वहाँ रोकते भी हैं। तो फरमाया कि ना ही वो खर्च करने में हद से बढ़ते हैं और ना ही माल रोकने में वो हद से गुज़रते हैं, बल्कि वो माली एतबार से मियाना रवि को इख्तियार करते हैं और एतदाल का दामन अपने हाथ से छूटने नहीं देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बतौर ख़ास इन्हीं तमाम सिफ़ात में से 4 सिफ़ात को बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में और बड़ी वजाहत के साथ हाईलाइट किया है, और फरमाया कि वो झूठ बोलना तो दरकिनार, किसी ऐसी महफ़िल में मौजूद होना भी गवारा नहीं करते हैं कि जहाँ झूठ बोला जा रहा हो या झूठ पर मबनी कोई मामला तय पा रहा हो। हमें इस पर गौर करना चाहिए। हम इस बात पर मुतमईन हो जाते हैं कि जनाब मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैंने गोया कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि सिफ़ात रहमान और बंदो जो रहमान के बंदे हैं उनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये है कि वो ख़ुद तो झूठ से दूर रहते ही हैं, मगर फरमाया कि जिस जगह झूठ बोला जा रहा हो या झूठ के मामलात हों तो उस जगह से भी अपने आप को महफूज रखते हैं। दूसरी सिफ़त ये फरमाई कि वो लायानी बातों में अपने आप को मुलव्विस नहीं करते, यानी जिस चीज़ का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, जिस चीज़ से उनको कोई नफ़ा नहीं पहुँचने वाला, तो फिर वो बेमकसद और बेमाना बातों से अपने आप को महफूज कर लेते हैं। मुहद्दिसीन ने बड़ी ख़ूबसूरत ये बात ज़िक्र फरमाई है कि जो हमें अहादीस की कुतुब में हदीसों का ज़ख़ीरा नज़र आता है, उन तमाम अहादीस के ख़ुलासे के तौर पर जब हम मुहद्दिसीन से ये दरियाफ़्त करते हैं कि जनाब जी तमाम का ख़ुलासा क्या होगा, तो फिर उस ख़ुलासे में एक हदीस मुबारक का ज़िक्र की जाती है, और वो हदीस ये है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम का हुस्न ये है तर्कुहु मा ला यानी, कि साहिब ईमान और मुसलमान जो है हर लायानी बात को अपने आप से दूर कर देता है। अब यूँ समझिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के जुमला जवाहिर में से और जुमला समंदरों की गोताज़नी के ज़रिए से हमें जो समरी और ख़ुलासा मिल रहा है वो ये है कि साहिब ईमान अपने आप को लायानी, बेमकसद और बेसूद बातों से दूर रखता है। आजकल अगर हम इस तरह से महज गपशप करते बैठे नौजवानों को रोकें और उनसे ये बात करें कि बेटा आप इतना वक्त जो इतनी गुफ्तगू में और आपस में गपशप में गुजार रहे हैं, तो इसका कोई नतीजा और समर आपको नहीं मिलने वाला। इस मजलिस में बैठकर आप न जाने भलाई तो हासिल करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन गुनाहों को ज़रूर समेट रहे होंगे कि कभी किसी की चुगली हो रही होगी, कभी गीबत हो रही होगी, उस मजलिस में झूठ भी बोला जा रहा होगा। एक लायानी और बग़ैर किसी नतीजा और समर के हम घंटों के घंटों जो है वो ज़ाया कर देते हैं। फरमाया कि अगर रहमान का बंदा पहचानना है तो फिर वो ये है कि वो अपने आप को लायानी बातों से दूर रखता है। मैं इन तमाम बातों की वजाहत इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि तदब्बुर कुरान की इस निशिस्त के ज़रिए से हम अपने इस्लाह अहवाल के हवाले से अपने आप को जो है यूँ समझिए कि उभार सकें और अपने आप को मुतवज्जे कर सकें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहता क्या है और हमें कैसा बनना है कि हम रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सुरखरू हो जाएं। तो ये जहाँ जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इन सिफ़ात को ज़िक्र किया है तो हमें फिर उन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगियों में कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कोई नसीहत की जाती है तो वो फिर उसे पूरी तवज्जो के साथ और अमल की नीयत के साथ सुनते हैं, यानी नेकी को कबूल करने का जज्बा उनमें बहुत मजबूती के साथ कायम होता है। एक तरफ आप इस सिफ़त को रखें और फिर हम अगर अपना मुशाहिदा करें और अपना मुहासबा करें, अगर कोई हमें कोई नेक बात बता दे तो हमारे कानों पर गिरा गुज़रती है कि जनाब ये तो हमें नसीहत करने लग गए, और अगर पीछे ही ये बात जो गुज़री उसी पर हम नज़र कर लें कि जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को ये नसीहत करते थे कि अल्लाह से डरो, क़यामत के दिन से डरो, तो उन्हें ये बात बुरी लगती थी। और आज हमने उन मुशरिकीन की सिफ़त को इख्तियार कर लिया है कि जब कोई अच्छी बात बताए तो हम अमल की नीयत से उसे सुनते नहीं हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि ये नसीहत करने वाला जल्द अज जल्द हमसे दूर हो ताकि हम अपने दुनिया के मामलात में मशगूल और मसरूफ़ हों। लेकिन यहाँ फरमाया कि नहीं, मोमिन वो है और रहमान का बंदा वो है कि जो हर वक्त इस बात पर कमर बस्ता रहता है कि कहाँ से मुझे दीन की नई बात मिले, दीन मतीन की मुक़द्दस तालीमात की कोई नई जिहत मिले और मैं फिर उस पर अमल करके आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का हक़ अदा करूँ।
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اور دعاؤں میں 2 چیزیں خاص طور پر مانگتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے لیے پارسائی مانگتا ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کو اللہ رب العزت بہت بڑا رتبہ دے بھی دے، لیکن اس کا دامن پاک نہ ہو، اس کی عزت نہ ہو، اور اسے لوگ برے لفظوں سے یاد کریں، تو بہت بڑے مسند پر بیٹھنے کے باوجود بھی گویا کہ وہ بالکل زمین سے ملا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ خاندان کی عزت کے ساتھ فرد کی عزت ہوتی ہے، اور فرد ہی کی عزت ہوتی ہے کہ جو خاندان کی عزت بناتا ہے۔ تو یہاں کا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عافیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کہ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اور اپنی اولاد کی عزت اور طہارت کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیشہ سرگردہ رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری دعا فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا کرتے رہتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایک ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے کہ جو متقین کے گھرانوں کا سربراہ ہو، اور وہ اس صف میں شامل ہو، کہ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ایک خاندان اور ایک فیملی کے اعتبار سے ہمیں دی ہیں، اللہ رب العزت اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے والوں کی صف میں کل ہمیں قیامت کے دن کھڑا کرے۔ تو یہ دعا بھی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں۔ پھر سورہ شعراء ہے۔ اس صورت کے جب ہم شان نزول کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو یہ ترتیب کے اعتبار سے 26ویں صورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 47 صورت ہے۔ یہاں جو شاعری کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا اور ان کی ذہنیت کو آشکار کیا گیا، تو اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام شعراء ہے۔ مرکزی جو خیال ہے اس سورہ کا، مرکزی جو مضمون ہے وہ اس بات رسالت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں سابقہ امتوں کا ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہے اسے بیان کیا گیا ہے، اور ہم جو پہلے بھی اس واقعے کی جانب اشارہ کر کے گفتگو کر چکے ہیں کہ جب جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا ہے، وہ اژدہا بن کر ان کے جادو کا توڑ کرتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں یہ تمام واقعات کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کی ایمان افروز گفتگو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ انسانی ایک جو مزاج ہے اور انسانی جو طبیعت ہے اس کا جو تقاضا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمام انعامات کے حصول کے بعد اگر وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے سر کو جھکائے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ پھر انسانوں میں صالح انسانوں کا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے، اور اگر وہ رب کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو بھول جائے تو پھر یہ سرکش انسانوں کی صفت اور اس کے مزاج اور طبیعت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی جانب اشارہ فرمایا اور وہ تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو انسان کو عدم سے وجود بخشتا ہے، کہ جب اس کا کوئی پہلے وجود ہی نہیں ہوتا پھر اسے وجود عطا کرتا ہے، پھر اس کی موت کی ذمہ داری اور اس کی موت کو موت دینے کی طاقت بھی رب کے ہاتھ میں ہے، اسے زندہ رکھنے کی طاقت بھی رب کے ہاتھ میں ہے، اور اس دنیا میں جب وہ رہ رہا ہے تو اسے جب بیماری آتی ہے تو بیماری بھی رب ہی دیتا ہے، پھر جب اسے صحت ملتی ہے تو صحت دینے والی ذات بھی رب ذوالجلال کی ہے، اسے رزق پہنچانے کا جو ذمہ کرم ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمام کا تمام اس رب ذوالجلال کی عنایات کے خوبصورت مظاہر ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر قوم عاد کا ایک دفعہ پھر ذکر آیا، قوم سمود کی بات کی گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی مدین کے رہنے والے لوگوں کا یہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، قوم لوط کا ایک دفعہ پھر تذکرہ آیا، ان کی فحاشی اور اوریانی کے اڈوں کا تذکرہ ہوا، اور ان کی ڈوبتی ہوئی قوم کی بات کر کے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا کہ یہ تمام قومیں جن برائیوں کی وجہ سے صفِ ہستی سے مٹا دی گئیں، تمہیں ان سے بچنا ہے تاکہ تم اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جسے ہم نے واضح اور صریح عربی زبان میں
نازل فرمایا ہے جو جبریل امی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ان آیات میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات میں جو سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ محض اس لیے ہے کہ اتمام حجت ہو جائے، اور اتمام حجت کے ذریعے سے یہ بتا دیا جائے کہ ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور تم نصیحت کو اگر حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے سابقہ امتوں کے احوال ہی نشان عبرت ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ جو شعراء کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات ذکر کی تھی، قادر الکلام دانشوروں اور شعراء نے جس انداز میں اسلامی نظام کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں اور قرآن کا انکار کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ان کے یہ شرمناک مکروہ کردار بھی ہمیں ملوز خاطر رکھنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسی شاعری کرنے والوں میں بہت سارے اعمال صالحہ اور ایمان کی پختگی اور اللہ کے ذکر سے سرشار دل رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے اور اپنے ان اشعار کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی کبریائی بزرگی اور ان مسلمانوں کی مدد اور نصرت میں اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے بہت سارے مبارک نفوس سامنے آتے ہیں کہ جو اپنے اعتبار سے شعراء تھے لیکن ان کی شاعری نے اسلام کو تقویت اور اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اگلی صورت سورہ نمل ہے، ترتیب کے اعتبار سے 27واں نمبر اور نزول کے اعتبار سے 48واں نمبر، 48 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اس چیونٹی کی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ جس گفتگو کو جناب سلیمان علیہ السلام نے سماعت فرمایا اور سماعت کرنے کے بعد اس پر مسکرائے، تو اس واقعے کے سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نمل بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر قرآن کی صداقت کا تذکرہ بڑے اچھوتے اور بہت ہی نفیس اسلوب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو اجمالی طور پر بیان فرما کر پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کی تفصیل کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے بہت طاقت، بہت قوت، بہت بادشاہت، بہت ملکیت، بہت فہم و فراست اور بہت ہی زیادہ علمی اعتبار سے مقام اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کا تذکرہ ہم سورۃ الانبیاء میں بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے ایک فیصلہ فرمایا، پھر اس فیصلے پر مزید بہتر فیصلہ آپ کے صاحبزادے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو ان دونوں پر اللہ رب العزت نے جو جو انعامات اور جو برکتیں نازل فرمائی تھیں اس کا تذکرہ یہاں ذکر فرمایا گیا ہے، اور ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ہم نے انہیں ہوا پر بادشاہت دی ہے، جنات کو ان کی دسترس میں اور ان کے تابع کر دیا ہے، پرندے جو ہے وہ جوک در جوک اور قطار در قطار اپنے سر جھکائے جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر میلوں کا سفر طے کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزوں کی جو طاقت اور قدرت ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمائی۔ اتنی طاقتوں کے ہونے کے باوجود یہاں جناب سلیمان علیہ السلام کا جو ایک خاص وصف ذکر کیا گیا وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ تمام کا تمام میرے رب کے فضل کی مرہون منت ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے میرے حکم کی تعمیل کے لیے سر جھکائے کھڑے ہیں اور میرے حکم کے تابع ہو کر ہر بات ماننے کو تیار کھڑے ہیں، اور مجھے سماعت و بصارت کے اعتبار سے اگر مجھے ایک ملکہ عطا فرمایا ہے تو فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کی توفیقات ہی کی برکات کا خوبصورت اظہار ہے۔ پھر اس چیونٹی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک لشکر کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو وہاں ایک چیونٹیوں کی بستی تھی، اور اس بستی کے قریب سے جب گزرنے لگے، مفسرین نے کہا کہ ابھی حضرت سلیمان اس بستی سے 3 میل کے فاصلے پر تھے، اور اس چیونٹی نے اپنے رفقا اور اپنے قرب و جوار موجود دوسری چیونٹیوں سے یہ کلام کیا کہ جناب یہاں سے بہت بڑا لشکر گزرنے والا ہے، تو فوراً اپنے اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں انجانے میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں پاؤں تلے روند نہ جائے۔
یہ باتیں اس نے 3 میل کی مسافت پر اس چیونٹی نے اپنے احباب اور اپنے افراد کے درمیان کی، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے سن کر اس پر مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی رب ذوالجلال کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پرندوں پر بھی آپ کو اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا فرمائی تھی، دربار لگتا تھا تو اس دربار میں ہر قسم کی مخلوقات جن پر وہ بادشاہ تھے وہ تمام وہاں موجود ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب دربار لگا ہے تو وہاں پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ موجود نہیں، پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اس کے بعد جب بلایا گیا تو پھر اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر غیر موجودگی کا کوئی ریزن ویلڈ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ سزا بڑی سخت دی جائے گی۔ تو پھر اس نے ہدہد نے کہا کہ میں اس طرح سے ایک علاقے میں گیا ہوں اور میں نے وہاں جو ہے نا ایک ملکہ دیکھی ہے، یعنی ملکہ سبا کی جانب اشارہ کیا۔ تخت بلقیس کا جو تذکرہ پھر ہم آگے یہاں کر رہے ہیں، ملکہ سبا بلقیس جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا کہ میں ایسے علاقے میں گیا ہوں، وہاں یہ چیزیں تھیں، اس کا ایسا تخت ہے، وہ وہاں بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کی گئیں تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں موجود افراد سے یہ اس بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ پھر یہ پیغام اس ملکہ تک بھی پہنچایا جائے کہ اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کرو۔ تو دعوت دینے کے لیے جب وہاں جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کے لیے افراد گئے ہیں تو ملکہ سبا جو بلقیس ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ کیا، اور جب ملاقات کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہوئی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنی مجلس میں موجود افراد سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ ملکہ میرے دربار میں پہنچے تو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایسی طاقت میری مجلس میں موجود کوئی فرد رکھتا ہے؟ تو اس وقت وہاں موجود ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ ان تقوم من مقامک، اس نے یہ کہا کہ یہ جو مجلس جب تک برخاست نہیں ہوتی اس وقت کے درمیان میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات کرنے والا کون تھا؟ یہ ایک جن تھا۔ عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ جو جن تھا وہ تھا بھی بڑا قوی ہیکل، بڑا جو ہے نا جسامت کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا اور بڑی طاقت رکھنے والا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا، بے شک میں اس کے لانے پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل بھی کروں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب، انہی لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے کر آئے گا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ اور پھر بالکل اس نے وہ معاملہ کیا اور ملکہ سبا جو بلقیس تھی اس کا جو تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جو قیمتی ہیرے جواہرات اس کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں اس کی کچھ حیت کو تبدیل کیا جائے، اس میں کوئی تبدیلی رونما کی جائے تاکہ جب وہ ملکہ یہاں پہنچے تو پھر ہم دیکھیں کہ آیا وہ اپنے اس تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ ملکہ وہاں پہنچی ہے تو وہ اپنے تخت کو پہچان گئی کہ اور اس بات پر بڑی متعجب ہوئی اور حیرت زدہ ہوئی کہ میں بھی یہاں پہنچی ہوں، لیکن مجھ سے پہلے یہ تخت جو میں اپنے علاقے میں سے چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ پھر یہاں یہ بات بھی ہمارے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود ایک فرد ایسا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس کی طاقت یہ تھی کہ اس نے پلک جھپکنے میں میلوں دور کی مسافت سے وہ تخت جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ذرا سوال یہ اٹھتا ہے اور ذہن میں ایک عقیدت بھرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یار سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والے کی یہ شان اور طاقت ہے تو اس مجلس کے جو بانی ہیں جناب سلیمان، ان کا مقام اور رفعت کیا ہوگی، ان کی طاقت اور قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی، ایک اور عقیدت بھرا سوال دوبارہ جنم لیتا ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو سلیمان علیہ السلام معراج کی شب
جس امام کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں اس امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ قرآن ہمیں اشارے عطا کرتا ہے، اور ان اشاروں کے ذریعے سے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رفعت کی مزید بلندیاں ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہیں اور عقیدت اور احترام میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ملکہ وہاں آ گئی تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تالاب کے پانی پر ایک فرش بنوایا، اور اس فرش کے بارے میں بیان کیا کہ وہ فرش ایسا کرسٹل اور گلیس کا تھا کہ جس کو چکنا بلوری اردو میں کہتے ہیں، کرسٹل جس طرح، یعنی اس میں سب کچھ جو ہے نا آر پار نظر آتا ہو، لیکن وہ تھا فرش۔ اس پر جب ملکہ پاؤں رکھنے لگی تو اسے یہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ پانی ہے، تو اس پانی کی نمی سے بچنے کے لیے اس نے اپنی جو لباس تھا اسے اوپر کیا کہ کہیں وہ لباس جو ہے وہ گیلا نہ ہو جائے، لیکن جب اس نے پاؤں رکھا تو پھر وہ تالاب نہیں تھا، وہ پانی نہیں تھا، بلکہ وہ کرسٹل اور گلیس کا جو ہے وہ فرش تھا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنا شاندار بنا ہوا ہے، تو اس موقع پر پھر اس نے یہ بات ذکر کی کہ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو وہ ملکہ سبا جو بلقیس ہیں وہ جناب سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو اس پورے واقعے کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کہ ابتدا میں یہ تمام تذکرے جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ کس طرح سے رب ذوالجلال نے انہیں طاقتیں عطا فرمائیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ رب العزت نے کتنا فیضیاب فرمایا۔ یہ یقیناً ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلب و ذہن کو نصیحت کے لیے کھولے اور اپنی پاک بارگاہ کی معرفت ہمارا مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔